گزشتہ روز پختونخوا کی اسمبلی میں ایک قرارداد پیش کی گئی جس میں بظاہر فوج کے سیاسی کردار سے متعلق گفتگو کی گئی۔ اس موقع پر مختلف قانون سازوں نے، جن کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا، انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے فوج اور آئی ایس آئی نے انہیں دھمکایا۔ عوام میں یہ قرارداد اس طرح بیچی گئی ہے کہ یہ سولین سپریمیسی اور قانون کی بالادستی کی ایک قرارداد ہے، لیکن آئیے اس کو ڈائسیکٹ کرتے ہیں اور تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی یہ قرارداد ملک میں جمہوری بالادستی، دستوری بالادستی اور پارلیمانی بالادستی کی ہی ہے یا معاملہ کچھ اور ہے۔ اس قرارداد کے کچھ پہلو ہیں جن کو آپ اگر غور سے دیکھیں تو آپ کو ساری کہانی سمجھ آ جائے گی۔ مثال کے طور پر اس قرارداد میں لکھا ہوا ہے کہ فوج کی پچھلے 2 سال لکھا ہوا ہے وہاں کہ پچھلے 2 سال میں جو فوج نے سیاست میں مداخلت کی ہے ان افسران کے کورٹ مارشل کیے جائیں۔ بھائی پچھلے 2 سال کیوں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ اگر آپ واقعی جمہوری بالادستی اور دستوری بالادستی کی بات کریں گے تو یہ پچھلے 2 سال کی کیا کہانی ہے بھائی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو باجوہ اور جنرل فیض اور دیگر جرنیلوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے اور پی ٹی آئی نے ان کے ساتھ مل کے جمہوریت کا جو بیڑا غرق کیا ہے وہ جائز تھا، وہ ان کا حق تھا۔ حالانکہ اگر یہ سپریم یعنی واقعی دستور کو سپریم سمجھتے ہیں یا یہ واقعی جمہوری بات کرنے والے ہوتے تو ان کا کہنا تھا کہ فوج کی سیاست میں مداخلت کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی، اور پاکستان میں جس بھی سیاست میں مداخلت میں کوئی ملوث ہوا جرنیل یا کوئی فوجی افسر اس کو کورٹ مارشل کیا جانا چاہیے۔ لیکن وہاں لکھا ہے کہ پچھلے 2 سال میں سیاست میں مداخلت کرنے والوں کے خلاف کورٹ مارشل ہونا چاہیے۔ پھر آگے لکھا ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کے ساتھ جو فوج نے زیادتی کی ہے اس کا احتساب ہونا چاہیے۔ اس وقت بلوچستان میں ہزارہا لوگ فوج کے ہاتھوں اپنی زندگیاں، اپنے پیارے، ان کا رونا رو رہے ہیں۔ ٹھیک اس وقت کے پی کے جو قبائلی علاقے ہیں، جو سابقہ قبائلی علاقے ہیں، وہاں پر لوگ تباہ کن حالات کا شکوہ کر رہے ہیں، لیکن اس قرارداد میں ان کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ قرارداد میں اگر واقعی فوج سے آپ یہ سپیس واپس لینے کی بات کر رہے ہوں تو پھر آپ یہ نہیں کہیں گے کہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے وہ بڑی غلط ہوئی ہے۔ اور آخر میں لکھا ہوا ہے کہ عمران خان پر سارے مقدمات ختم کر دیے جائیں۔ حالانکہ اصولی طور پر ہونا چاہیے کہ عمران خان پر مقدمات کو صاف شفاف ٹرائل سے گزارا جائے، یہ ہے مطالبہ۔ لیکن یہ مطالبہ تو جمہوری مطالبہ ہے۔ مطالبہ یہ ہے کہ سارے مقدمات ختم کر دیے جائیں۔ کس کو کہہ رہے ہیں آپ ختم کر دیے جائیں بھائی؟ پہلا سوال تو یہ ہے، کس کو کہہ رہے ہیں؟ اگر یہ مقدمات فوج نے ختم کرنے ہیں یا فوج نے بنائے ہیں تو پھر تو بڑی افسوسناک بات ہے کہ فوج نے بنائے ہیں اور فوج یہ مقدمات ختم کر دے۔ یعنی یہ تو فوج کو یہ سپریمیسی دینے کی بات ہے الٹا۔ اب اس سے اگلی بات کریں، یہ تو بات ہو گئی تنقید والی، لیکن اہم بات یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی سپریم کانسٹیٹیوشنل کی سپریمیسی کی لڑائی نہیں لڑ رہی تو دوسری پارٹیوں کا کیا حال ہے؟ اگر پی ٹی آئی نے یہ جو قرارداد پیش کی ہے یہ صرف پی ٹی آئی کے حوالے سے ہے اور دستور کی بالادستی کی نہیں ہے تو اس وقت دوسری جماعتوں کا کیا عالم ہے؟ اس وقت پنجاب میں کیوں یہ قرارداد پاس نہیں ہوتی کہ پاکستان میں جرنیلوں سے، فوج سے سولین سپریمیسی ہم منوائیں گے یا ملک میں جمہوری بالادستی ہونا چاہیے یا دستوری بالادستی ہونا چاہیے؟ اچھی قرارداد وہ کیوں نہیں پاس کرتے؟ سندھ اسمبلی میں کیوں نہیں پاس ہو رہی؟ یہ ایک عام سوال ہے۔ بھائی دیکھیے، پارلیمان کے دروازوں سے جب پی ٹی آئی کے قانون سازوں کو، جس پر میں نے 2 ویلاگ کیے ہیں، کہ اگر کسی نے جرم کیا ہے بھائی تو اس کا ایک طریقہ ہے۔ پارلیمان سے آپ قانون سازوں کو گرفتار نہیں کر سکتے۔ آپ کا نام اے بی سی ہوگا، لیکن جب آپ اس پارلیمان کی عمارت میں چلے جاتے ہیں اور آپ قانون ساز ہیں تو پھر آپ اپنے علاقے کے نمائندے ہیں، آپ کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا اس عمارت سے۔ اس کی صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ اسپیکر اجازت دے گا۔ بالکل سادہ سا طریقہ ہے۔ فوجیوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ پارلیمان کے اندر گھسیں اور پارلیمان سے لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیں۔ کون ہیں یہ لوگ؟ لیکن اہم بات یہ ہے کہ یہ جو گرفتاریاں ہوئی ہیں یہ غیر قانونی ہیں اور غیر آئینی ہیں، اور اس پر پیپلز پارٹی کے متعدد رہنماؤں بشمول نوید قمر نے اور دیگر نے بات کی۔ اب خود نون لیگ کے کئی رہنماؤں نے اس کو ناجائز سمجھا۔ اسپیکر جن کا تعلق نون لیگ سے، انہوں نے فوری طور پر وہ جو گرفتار ہوئے لوگ ان کو واپسی کی، ان کے کہا اور کہا کہ نوٹس لیں گے، وہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن پنجاب اسمبلی میں یہ قرارداد کیوں نہیں پاس ہوتی کہ پاکستان میں کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی ہونا چاہیے؟
یہ کیوں قرارداد پاس نہیں ہوتی دیگر اسمبلیوں میں کہ پاکستان میں فوج کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے سیاست میں؟ یہ ہے بنیادی سوال۔ پھر واپس ذرا کے پی کی طرف آتے ہیں۔ اس وقت دوستو کے پی میں لکی مروت کے علاقے میں پولیس والے احتجاج کر رہے ہیں، اور پولیس والے احتجاج کر رہے ہیں فوج کے خلاف، آئی ایس آئی کے خلاف۔ پولیس والے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے آپ نکلیں کیونکہ آپ کی وجہ سے حالات خراب ہیں۔ یعنی کین یو امیجن دس؟ پولیس والے فوج سے کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں سے جائیں، آپ کی وجہ سے حالات خراب ہیں۔ فوج اس سے پہلے بھی فوج پر جو کے پی میں ایک پولیس اکیڈمی میں جو دھماکہ ہوا تھا، فوج کے خلاف مظاہرے کیے تھے پولیس والوں نے۔ اس وقت پولیس نے ایک بڑی شاہراہ اس کو بند کیا ہوا ہے، میڈیا پر کوئی خبر نہیں ہے، کوئی خبر نہیں ہے میڈیا پر۔ بلوچ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جمع ہوتے ہیں، میڈیا پر کوئی خبر نہیں۔ پشتون پی ٹی آئی، یہ پی ٹی ایم ہے، پشتون تحفظ موومنٹ، یہ پچھلے کئی برسوں سے بڑے بڑے مظاہرے کر رہی ہے، میڈیا پر کوئی خبر نہیں ہے۔ میڈیا پر خبر کیا ہے؟ یہ جو دنگل لگا ہوا ہے نون لیگ، پی ٹی آئی اور دیگر سیاسی جماعتوں کا، جس کا پاکستان کے عوام کے اصل مسائل سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ عمران خان کو چھوڑ دیں اور عمران خان کو پکڑ لیں، یہ پاکستان نہیں ہے۔ کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی یہ نہیں ہونی چاہیے۔ کیا کے پی کی ذمہ داری ہے نا؟ 18ویں ترمیم کے بعد یہ سلامتی داخلہ یہ کے پی کے پاس ہے۔ کے پی کی اسمبلی یہ کیوں قرارداد پاس نہیں کرتی کہ لکی مروت میں جو پولیس والے وہ فوج کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں؟ کوئی نہیں۔ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو تو پی ٹی آئی کے کارکنوں کو چھوڑ دیں، اس وقت آپ کی اپنی پولیس وہاں احتجاج کر رہی ہے، اس کے ساتھ تو کوئی نہیں کھڑا۔ پی ٹی ایم والے کتنے عرصے سے احتجاج کر رہے ہیں، ان کے ساتھ تو کوئی نہیں کھڑا۔ ایک قرارداد ان کی بھی پاس کر دیتے آپ کہ پولیس کے معاملات میں فوج دخل نہ دے۔ پولیس نے تو بڑے سنگین قسم کے الزامات لگائے ہیں وہاں پر۔ اس سے پہلے بھی پولیس کی طرف سے اور دیگر لوگوں کی طرف سے کہا گیا تھا کہ وہ کیسے پہنچ گیا کوئی خودکش بمبار پولیس کی مسجد کے اندر۔ تو ایسے میں کوئی قرارداد نہیں ہے۔ تو پہلا سوال یہ بھائی کہ جو قرارداد ہے کیا یہ سپریمیسی، سویلین سپریمیسی کی قرارداد ہے؟ نہیں ہے۔ یہ کیا یہ قرارداد ملک میں جمہوریت کی قرارداد ہے؟ نہیں ہے۔ یہ کیا یہ قرارداد پاکستان میں پارلیمانی بالادستی کی قرارداد ہے؟ نہیں ہے۔ یہ قرارداد پی ٹی آئی کی قرارداد ہے۔ اس کا پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا ٹولہ ہے جو فراڈ یہ کرتا ہے کہ اوپر بناتا کچھ ہے، نیچے بیچتا کچھ ہے۔ ان کے اپنے کارکنوں کو بتا رہے ہیں کہ جی دیکھیں نا، ہم تو جمہوریت کی بات کر رہے ہیں۔ جمہوریت کی بات کیسے کر رہے ہیں آپ؟ جمہوریت کی بات ایسے ہوتی ہے کہ 2 سال میں جو فوج کر رہی ہے 2 سال سے غلط کر رہی، پچھلے کیا ٹھیک کر رہی تھی وہ؟ جمہوریت کی بات ہوتی تو آپ کہتے ہیں کہ پاکستان میں فوج کا کوئی کردار نہیں ہے سیاست میں، پھر تو جمہوریت بات ہے، ہم ساتھ کھڑے ہیں آپ کے۔ آپ کہہ رہے ہیں جی 2 سال میں ان کا کردار ٹھیک نہیں ہے، یعنی پیچھے ٹھیک تھا جب آپ کو لا رہے تھے فوجی مل کے ججوں کے ساتھ ثاقب نثار کے ساتھ، پھر وہ ٹھیک تھا، لیکن آج ٹھیک نہیں ہے۔ اور جب دوسرے صحافیوں کو، مطیع اللہ جان سمیت کئی صحافیوں کو نکال رہے تھے نوکریوں سے، گرفتار کر رہے تھے، اٹھا رہے تھے، وہ سلیم شہزاد کو انہوں نے مارا وہاں، وہ ٹھیک تھا۔ لیکن آج پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے یہ بڑی زیادتی ہے۔ سب ایسے نہیں ہے۔ جو ظلم ہے نا وہ ظلم ہوتا ہے۔ جو ظلم ہے اس کی کنڈیمنیشن فلاں کے ساتھ نہیں ہوتی۔ ظلم کی کنڈیمنیشن ہوتی ہے کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہیں ہم، وہ کوئی بھی کرے گا، کسی کے خلاف بھی کرے گا، ہم کھڑے ہیں آپ کے سامنے۔ وہاں بلوچوں کے ساتھ جب زیادتی ہو رہی ہے ہم نہیں بول رہے، بالکل بول رہے ہیں۔ پشتونوں کے ساتھ زیادتی ہوئی، کبھی کوئی ایک پشتون بھی کہہ سکتا ہے کہ عاطف توقیر کی آواز مجھ تک نہیں پہنچی؟ بالکل پہنچی ہے۔ کوئی ایک پنجابی کہہ سکتا ہے یا سرائکی کہہ سکتا ہے کہ بلوچستان میں عسکریت پسندوں کے ہاتھوں اس کا کوئی بندہ مرا اور میں نے آواز نہ اٹھائی ہو؟ کوئی سندھی کہہ سکتا ہے، کوئی مہاجر کہہ سکتا ہے کہ ہمارے لیے تو آپ بولے نہیں؟ الطاف حسین پر پابندی لگی تھی تو گنتی کے لوگ تھے جنہوں نے کھل کے بات کی تھی، اس میں شامل تھا۔ ابھی سسی لوہار والا معاملہ تھا، ان کے والد کا قتل تھا، گنتی کے لوگ تھے جو بول رہے تھے ہم۔ اور یہ کوئی احسان نہیں کر رہے، یہ سیدھا سا اصول ہے بھائی کہ زیادتی ہوگی وہ کسی کے ساتھ بھی ہوگی، وہ کوئی بھی کرے گا، ہماری آواز وہاں موجود ہوگی۔ اس وقت آپ خود سے سوال نہیں کرتے کہ بلوچ احتجاج کر رہے ہیں، کوئی ٹی وی پر اس کی کوریج نہیں ہے۔ لکی مروت میں پولیس والے احتجاج کر رہے ہیں، کوئی کوریج نہیں ہے۔ لیکن جماعت اسلامی محمد میں دھرنا کرتی ہے تو کوریج ہے، پی ٹی آئی دھرنا کرتی ہے، احتجاج کرتی ہے تو پوری کوریج ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کوریج نہیں ہے وہ کس کی مرضی سے نہیں ہے؟ فوج کی مرضی سے نہیں ہے، اس ملک کے مقتدرہ کی مرضی سے نہیں ہے، اور جو ہے یہ سارے جو دنگل آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی مرضی سے ہیں۔ اس لیے آپ لڑتے رہیں آپس میں،
اور جو اصل مسائل ہیں اس ملک کے ان پر گفتگو کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. اس لیے یہ جو باریک وارداتیں ہیں اس کو سمجھا کریں. کے پی کی اسمبلی میں جو ایک قرارداد پاس ہوئی ہے یہ پی ٹی آئی کے حقوق کی قرارداد تو ہے, یہ پاکستانیوں کے حقوق کی قرارداد نہیں ہے. یہ پی ٹی آئی کی سپریمیسی کی قرارداد تو ہو سکتی ہے لیکن یہ پاکستان میں سویلین سپریمیسی کی قرارداد نہیں ہے. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.